وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم نويت سنة الاعتكاف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نماز ضائع کیا جانا یہ قیامت کی قریب ہونے کی نشانی ہے. امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. قیامت قریب ہونے کی علامت یعنی نشانی ہے کہ تم لوگوں کو نماز ضائع کرتا ہوا دیکھو گے. لوگوں کو نماز ضائع یعنی نہ پڑھتا ہوا، نماز کی پابندی نہ کرتا ہوا، نماز نہ پڑھتا ہوا دیکھو گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بیان ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے. حضرت علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں نماز ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ یا تو بالکل نماز ہی نہیں پڑھیں گے یا پڑھیں گے تو اس کا کوئی فرض یا واجب چھوڑ دیں گے. اس طرح دو طرح ہے، یا تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے یا تو پڑھیں گے لیکن اس کا کوئی فرض یا واجب چھوڑ دیں گے. اور یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ اس امت سے سب سے پہلے امانت اور سب سے آخر میں نماز اٹھا لی جائے گی، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کی صورت باقی رہے گی، جبکہ یہاں نماز ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کو خشوع یا اس کی شرائط کے ساتھ ادا نہیں کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامت ہے کہ 50 لوگ نماز پڑھیں گے مگر ان میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. 50 لوگ نماز پڑھیں گے، ان میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز کے شرائط و ارکان کا لحاظ نہیں رکھیں گے جس کے سبب ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی اور اسی وجہ سے ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں ان میں سے کسی کی نماز اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ علم کی کمی ہوگی، جہالت کا غلبہ ہو چکا ہوگا، یہاں تک کہ انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو انہیں دین کے ستون نماز کے احکام سکھائے اور دینی احکام میں ان کی رہنمائی کرے اور ان کی عبادت درست کروائے. اور حقیقت یہ ہے کہ 50 کا عدد حد بندی کے لیے نہیں بلکہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کی کثیر تعداد ایسی ہوگی جن کی نماز قبول نہیں ہوگی. سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہم الرضوان عنہم سے ارشاد فرمایا دعا کرو اے اللہ ہم میں بدبخت اور محروم شخص کو نہ رہنے دینا، بدبختوں محروم شخص کو نہ رہنے دینا. پھر ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو محروم و بدبخت کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ کون ہے؟ تو فرمایا نماز ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز نشے کی حالت میں چھوڑی گویا دنیا اور اس میں موجود سب کچھ جو اس کے پاس تھا اس سے چھین لیا گیا۔ اب بتائیے ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں نہ جانے ایسی حالت میں کتنی نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور جس نے 4 نمازیں نشے کی حالت میں چھوڑیں تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اسے طینۃ الخبال سے پلائے۔ عرض کی گئی طینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنمیوں کا نچوڑ یعنی پیپ اور خون۔ اللہ اکبر، جہنمیوں کا نچوڑ یعنی پیپ، جہنمیوں کو آگ میں جلنے کے بعد جو پیپ نکلے گا نا ان میں سے وہ پیپ پلایا جائے گا کس کو؟ جو 4 وقت کی نماز نشے کی حالت میں گزارے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نشہ ویسے ہی حرام ہے، پھر اس کے سبب نمازیں چھوٹ جانا بھی باعث عذاب۔ شراب بے حد خراب و باعث سخت عذاب ہے، اس کے تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے دنیا میں شراب پی اللہ پاک اسے کالے سانپوں کے زہر کا ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت برتن میں گر جائے گا، اور جب وہ اسے پیے گا تو اس کا گوشت اور کھال جھڑ جائے گی، جس سے دوزخیوں کو بھی اذیت پہنچے گی۔ یاد رکھو بے شک شراب پینے والا، بنانے والا، بنوانے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا اور اس کی کمائی کھانے والا سب گناہ میں شریک ہیں۔ اللہ پاک نہ تو ان میں سے کسی کی کوئی نماز قبول فرمائے گا، نہ روزہ، نہ ہی حج، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ انہیں دنیا میں پیے ہوئے ہر گھونٹ کے بدلے جہنم کی پیپ پلائے۔ جان لو ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف شراب ہی حرام ہے، ہر نشہ آور چیز جس سے انسان کو ہوش باقی نہیں رکھتا حرام ہے، جسے پینے کے بعد، جس سے کھانے کے بعد۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت کے تحت تین الخبال کے بارے میں لکھتے ہیں۔ خبال یعنی خبال بمعنی فساد، تینا بمعنی بدبودار، نچوڑ یہ نہایت ہی گرم بہت بدبودار گاڑا ہوگا، سخت بد مزہ جسے دیکھ کر کئی آئے دل گھبرائیں مگر پیاس و بھوک کے غلبے کی وجہ سے پینا پڑے گا۔ خدا کی پناہ منقول ہے جہنم ایک وادی ہے جس کا نام لملم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں، ہر سانپ کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، یعنی اس کا درد 70 سال تک رہے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام حب الحزن ہے، اس میں کالے کھچر کی مانند بچھو ہیں، ہر بچھو کے 70 ڈنک ہے اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر یعنی پھیل جاتا ہے، اور اس زہر کی گرمی 1000 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس بے نمازی کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اے عذاب سے ڈرنے والے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھو اور گھبرا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے نمازوں کا اہتمام شروع کر دو، ورنہ یاد رکھو اللہ پاک کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ قرۃ العیون میں نقل کردہ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے۔